السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں اولا مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورۃ توبہ کے اس حصہ میں مشرکین اور کافروں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ اور دوسرے معاہدوں کا تذکرہ ہے یہاں، جن کی انہوں نے پاسداری نہیں کی۔ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دیں، ظلم کیے، نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا اور نہ ہی کوئی اخلاقیات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان سے بھلائی کی توقع نہ رکھو، یوں ہی یہ غالب آتے ہیں، ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ منافق ہیں، ان کی زبان کی بات کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا، کیسے کہے میں رہ سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جب کہ وہ تم پر غالب آ جائیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، تو ہرگز لحاظ نہ رکھیں تمہارا، إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کسی بھی چیز کا، یعنی کسی قرابت داری کا، نہ کوئی عہد وعد و پیمان کا۔ تو ایسے لوگوں کا جن کا یہ کردار ہے، یعنی جو ہی وہ غالب آتے ہیں تمہارے اوپر تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے معاہدے کا تقدس ہو یا رشتہ داری کا کوئی لحاظ ہو یا اپنی زبان کا کوئی پاسداری، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ یرضونکم بافواہم، راضی کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں کو منہ کی بات سے، یعنی زبانی کلامی، وہ تجھے اپنی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں تمہاری خوشامد کر کے یا اس طرح کے طریقے استعمال کر کے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو راضی رکھیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، ان کے یعنی جو دل ہیں وہ ان کی بات کا ساتھ نہیں دیتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اکثر، یعنی فاسق کا مطلب ہے حد سے نکل جانا، یعنی حدود جو ہیں جو کہہ لیں شرعی حدود سے نکل جانا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ عملی طور پر نافرمان، اللہ کے احکام کو علانیہ اس کی مخالفت کرنے والا، اسے پس پش ڈالنے والا، گناہوں کبیرہ جو گناہ ان کا ارتکاب کرنے والا، یعنی یہ سب فاسق کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر وہ اس پہ توبہ نہیں کرتا، اس پہ پچھتاتا نہیں ہے، اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں قریش مکہ یا منافقین یا مشرکین کہہ لیں، ان کے دل کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا بھی انہیں لحاظ نہیں ہے تمہاری رشتہ داری کا یا اپنے عہد و پیمان کا، زبان سے کچھ اور ہیں، دل سے کچھ اور ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ فاسق ہیں۔ اب دیکھیں فاسق کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ان میں یہ چیز 2-3 چیزیں سر فہرست ہیں
کہ وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا، وہ رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتا، وہ دل میں اس کے کوڑ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہ آج بھی چونکہ قرآن کی ہر آیت یہ دائمی ہے، دنیا کی یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایسے جو لوگ ہیں جو دل سے کچھ اور ہوں، زبان سے کچھ اور ہوں، اور وہ کسی بھی اپنی زبان پر قائم نہ رہیں، رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھیں، اور جو ہی انہیں موقع ملے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاسق کا یعنی یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ اعلان احکام شرعیہ کو چیلنج کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین سے نکل جانے والے، خارج ہو جانے والے، اللہ کے حدود شرعی جو ہے ان سے نکل جانے والے، اور اللہ ایسے لوگوں کو اکثر پسند نہیں کرتے، یعنی ایسے لوگوں کو بالکل بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جو لوگ لوگوں کی بھلائی نہیں چاہتے۔ اس میں ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہتے وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ منافقت کا رویہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فاسقوں سے بچو، ان فاسقوں سے دور رہو۔ تو یہی اگر ایک آدمی کلمہ گو بھی ہے، اگر وہ ان عادات کا شکار ہے یا ان اخلاق سیئات کا شکار ہے، عادات سیئات کا شکار ہے، تو ایسے آدمی بھی فاسق کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فسق سے دور رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔